آج کر جو کچھ کرنا ہے، آج کما جو کچھ کمانا ہے۔ بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے، میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، آج میرا سلوک دیکھے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فَفُرُشُهُ، فرش بچھاؤ اس کے لیے، نَمْكَتِ الْعُرُوسِ، سو جا دلہن کی طرح، جیسا تجھے کوئی اس کو کوئی نہیں جگاتا، تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے۔ 1,00,000 برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا، ابھی تو میں لیٹا تھا، نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی، قیامت کا بھیڑ بھی بچ گیا، اتنی دیر میں قیامت غائب ہو گئی، ابھی تو میں سویا تھا، دیر بھی کچھ نہ لگی۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی، آج کل راتیں بہت بڑی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو، فجر کی اذان بستر میں ہی آ جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی تو سوئے تھے، ابھی ابھی اذان ہو گئی۔ سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے، اور جس کی تسلیوں میں نمونیے کا درد ہے، سانس نہیں آتا، اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی۔ جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کے کتنی بڑی رات ہے، دن نکلنے میں نہیں آتا۔ تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا الہی کروڑوں سال گزر گئے، قیامت آئے گی کب، میرا کچھ فیصلہ تو ہو۔ اور جس کی قبر اچھی ہے، جس کی قبر جنت کا باغ ہے، جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی، وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا، اتنی دیر میں قیامت آ گئی۔ اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی، ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ ایک پلڑا بدیوں کا بھرا ہوا، نیکی والا پلہ بالکل خالی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تول لوں کیا، ایک طرف کچھ ہے ہی، تول تو جبھی پیدا ہوگا، میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو، ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے، نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ تو یوں آتا کتابوں میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے، روئے گا کہ میں مر گیا، میرے بلے تو ایک نیکی بھی نہ نکلی، ساری عمر برباد ہو گئی۔ تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر، انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو، فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دے، اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دے۔ یوں آتا کتابوں میں جب وہ ذرا سا کاغذ کا پرزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
अब वो कहेगा कि मैं आपको जानता नहीं। ये तो क़यामत है। माँ काम नहीं आती, बाप काम नहीं आता, औलाद काम नहीं आती, माल काम नहीं आता, कोठी बंगला तमाम का तमाम, हुकूमत काम न आई, तख्ते शहनशाही काम न आया, सारा निज़ाम बर्बाद हो गया। आप अल्लाह वाले कौन है जो आकर के मेरी इतनी बड़ी खैरखाई की? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तुझे याद होगा मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। एक दिन इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं, एक दिन इखलास के साथ तेरे दिल में मेरी मोहब्बत उठी थी, तूने ये दुरूद शरीफ पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंच गया था, मैंने संभाल के रखा। आज इस कागज में वही दुरूद शरीफ मौजूद है और लाकर मैंने तेरे पल्ले में रख दिया। इखलास के साथ, रियाकारी ना हो, मजमे में बैठकर नहीं। हम बिस्तर में लेटकर बीवी को याद करते हैं, खाने में बैठ के बच्चों को याद करते हैं, दुकान पे बैठकर नौकर और मुलाजिम को याद करते हैं, सफर में दोस्तों को याद करते हैं। वो वक़्त बताओ जिस वक़्त में बैठकर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। इसीलिए उलमाए किराम ने इस सूरत के झेल में लिखा है कि आदमी को अपने मिजाज में तब्दीली की कोशिश चाहिए। जुबान बदलो, हालात बदलो, उम्र का हिसाब खुद लो। दुकान का हिसाब लेना जानते हो, मकान का किराया लेना जानते हो, जमीन की पैदावार का हिसाब जानते हो, दफ्तरों का हिसाब करना जानते हो, अपनी उम्र का हिसाब करना नहीं आता तुम्हें? याद कर मेरी 50 साला जिंदगी गुजर गई, आज अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं ऐसा न हो कल क़यामत का मैदान हो और मेरे लिए ये ऐलान हो जाए, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। जिनको तुम गरीब जलील समझा करते थे, जिनको तुम तालिब इल्म और दुर्वेश समझा करते थे, मौलवी का नाम सुनकर तेरे माथे पे बल पड़ जाया करते थे, आज इनके पास खड़ा होने की तुझे कोई इजाजत नहीं। खबरदार अलग हो जा। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, नेक व बद के अंदर तमीज करा दी जाएगी। तो अर्ज कर रहा था, फरमाया लतरबुन्नल जहीम सुम्मा लतरबुन्नहा ऐनल यकीन। याद रखो जहन्नुम का बड़ा दर्दनाक अज़ाब है, बड़ा तबाह कर देने वाला अज़ाब है, बड़ा परेशान करने वाला अज़ाब है। फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह पाक एक नियामत का तुमसे सवाल करेंगे। अब बेशुमार चीजें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में यही समझ में नहीं आता कि ये भी कोई नियामत है। अब ये मैं बोल रहा हूं, जुबान है, मैं क्या कदर करूं इस नियामत की? गूंगे से पूछो जो बोलने को तरसता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है। आपकी अल्लाह पाक ने आंखें दुरुस्त रखी हैं, तुम तो कहते हो सारी दुनिया ही को मिली हुई है, तो मुझे अकेले को मिली है। मुझसे पूछो ना जो रास्ता मालूम करने के लिए तरसता है। तुम्हारे दिमाग में ये कभी आई कि आंख बड़ी नियामत है? जिसका कान नहीं उससे कान की नियामत पूछो, जिसका पैर नहीं उससे पैर की नियामत पूछो। अरे एक उंगली नहीं उससे पूछ के तेरा क्या हाल है? एक उंगली के बगैर आदमी निकम्मा हो जाता है। जिसकी बीवी नहीं उससे जाके पूछो कि तन्हा की रात कैसे कटती है।
اس کی اولاد نہیں، اس سے جا کے پوچھو کہ تمہارے رات دن کیسے بسر ہوتے ہیں۔ جس غریب کا دھندا اور گزر اوقات نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تیری ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے کھجور کی گٹھلی اٹھا کر فرمایا لوگوں اس کھجور کا بھی سوال ہوگا، اس کھجور کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کھجور کھا کر کیا کمائی کی، کیا کمایا آخرت کے اعتبار سے۔ آج ہم آخرت سے غافل لوگ ہیں، قبر حشر کی پرواہ نہیں، قیامت اور دوزخ کی پرواہ نہیں، بس اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں۔ جو برادری کی رسمیں ہیں، جو قوم قبیلے کی رسمیں ہیں، ہم نے تو وہ پوری کرنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار عالم نہ معلوم کن لوگوں میں میرا شمار کر دے گا اور کن لوگوں میں میرا کھاتا بن جائے گا، ایسا نہ ہو میری ساری زندگی برباد ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی جو بدلا ہی نہ، اپنی عادت نہ بدلی، شرط نہ بدلی، مزاج نہ بدلا، یہاں تک کہ قبریں آ گئی۔ حرام کھانے کا عادی تھا تو حرام کھاتا رہا، حرام تکنے کا عادی تھا تو حرام تکتا رہا، چوری کرنے کا عادی تھا تو چوری سے باز نہ آیا، غرضے کہ جس کام میں طبیعت لگ جاتی ہے اس سے بدلہ نہیں کرتی۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی ہے مگر لوگ عادت نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے اب اپنی عادت پہ ہاتھ مارو اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو خود چیک کرو کہ کون سی وہ عادت ہے جو میری قبر کو برباد کر رہی ہے۔ قرآن کریم نے ایسی چیز کا نام لیا، بالخصوص مال کی ہرس، دولت کی ہرس، جاہ و حشم کی ہرس، کہ کل یوں بن جاؤں اور اتنا دولت مند بن جاؤں، مجھے سارا علاقہ پوچھنے لگے، سب مجھے سلام کرنے لگے، تو ایسی صورت میں تو وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے، وہ تو کراڑ کے پاس بھی ہے، وہ تو چوڑے چمار کے پاس بھی ہے۔ دولت ہے ایمان، دولت ہے اسلام، دولت ہے اللہ کا قرآن، دولت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ رشتے دار تو ایسے ہیں، عورتیں، بہن، بیٹیاں، جو دروازے تک پیٹ پاٹ کے رو دھو کے رہ جاتی ہیں، دروازے سے باہر جنازہ نکلا اور وہ غریب روتی دھوتی وہیں رہ جاتی ہے۔ آدھے رشتے دار تو وہیں گھر میں رہ گئے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، خاندان، قبیلہ، دوست، کچھ نماز جنازہ تک، کچھ نماز جنازہ تک، سب کو انتظار ہوتا ہے بھئی جو ضروری جانے والے لوگ ہیں وہ چلے جائیں، سلام پھری نہیں اور پھرا نہیں اور وہ بھاگے نہیں۔ کچھ یار رشتے دار عزیز و اقربا نماز کے سلام تک، کچھ عزیز و اقربا قبر کی مٹی تک، تمام کے تمام واپس ہو جاتے ہیں، ایک آدمی پاس نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان میت کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے تو نہیں جاتا، سب چھوڑ گئے تو نہیں مجھے چھوڑتا، کون ہے تو؟ کہتا میں بے وفا دوست نہیں، میں بے مروت نہیں، تو نے سردی کی راتوں میں تہجد کی نماز میں میری تلاوت کی ہے، تو نے روزہ رکھ کر پیاس سے تیرے منہ کا پانی خشک ہو گیا تھا، لعاب منہ میں نہیں رہا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، عصر کا وقت تھا، گرمی کا تیرا روزہ تھا، تیری زبان پہ میں جاری تھا، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے نہ چھوڑا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ میں اللہ کا قرآن ہوں، یاد رکھ ہمیشہ تیرا ساتھ، تو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اس قرآن سے یاری کرو، اس قرآن سے یاری پیدا کرو، محبت پیدا کرو، یہ کوئی یاری نہیں،
جب کوئی مر جاوے تو چھڈی آؤ فلانے مولویاں کو، چھڈی آؤ فلانے طالبہ کو قرآن پڑھواؤ، یہ چنگی یاری ہے۔ مرن تو پہلے یاری نہیں کرے، زندگی میں کما جو کچھ کمانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینے پاک سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا، کسی سائل نے سوال کر دیا تو آدھی کھجور اس کے ہاتھ میں باقی تھی، وہ کسی فقیر کو دے دی۔ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، مرتے وقت وصیت کر کے مارا کہ سارا گودام خیرات کر دینا۔ ساری دکان ان لوگوں نے خیرات کر دی۔ مرنے کے بعد کسی بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ تو کہنے لگا یہاں کا تو معاملہ ہی رالا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ کہتا جتنا ثواب مجھے آدھی کھجور کا ملا، پورے گودام کا اتنا نہیں ملا۔ ہزاروں من کا اتنا ثواب نہیں ملا کہ تم نے میرے نام پہ خیرات کیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم نے برادری چکائی، منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو دیکھا، ان کے یہاں ہمارا لین دین ہے، ان کے یہاں ہمارا آن جان ہے، تم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے۔ میں نے جو ہاتھ سے دی تھی نا آدھی کھجور، رب ذوالجلال کی قسم اس کا زیادہ اجر ملا۔ اسی لیے ہر نیکی کے بارے میں کہوں گا خود کر۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے اور آپ نے جو سہارا لگا رکھا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑا کچھ کرے گی مرنے کے بعد، تم بتاؤ تم ماں باپ کے لیے کتنے کر رہے ہو؟ رات دن کون سجدے پڑھ کے ماں باپ کے لیے رو رہا ہے؟ کون ہے تم میں سے جو رات دن ماں کو یاد کرتا ہے، باپ کو یاد کرتا ہے؟ جب تم نہیں کرتے کہ تو بڑا پیر لگتا ہے، تیرے پیچھے اولاد بیٹھ کے رویا کرے گی۔ تو بڑے پیر کا پوتا، جب تو یاد نہیں کرتا تجھے کون یاد کرے؟ تیری اولاد نے کبھی تجھے دیکھا ہی نہیں، ماں کی قبر پہ پھیرا مارتے، باپ کی قبر پہ پھیرا مارتے، جب تیری قبر پہ کھڑا ہو پھر کون روئے گا؟ کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کمانا ہے وہ خود کما۔